بھولتے جا رہے ہیں اور ذہن سے نکلتا جا رہا ہے. اس کے بعد سر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں منسٹر صاحبہ نے بریف کیا, کچھ چیزیں بتائی. سر یہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن کیا ان کو پتا ہے کہ 12 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں ول بی ڈن, ہو جائے گا, بنا دیں گے, کر دیں گے. سر صرف اس سال کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے 144 ارب روپے. سر اس بجٹ کو اگر آپ 25% بھی صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسپتالوں کی یہ حالات نہ ہوتے. آپ نے شروع میں اگر اس کو طریقے سے کنٹرول کیا ہوتا اور صرف بیٹھ کے تقریریں نہ کی ہوتی. سر سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, ہب ہے ایک پورے ایریا کا, اپر سندھ کا. جو آدمی بیمار ہو رہا تھا وہ سیدھا آ رہا تھا سکھر. سکھر میں تو کوئی پروویژن تھی نہیں. ایک آپ نے ڈیسک بنایا ہوا تھا, اس کو کووڈ ڈیسک کا نام دیا ہوا تھا. وہاں پہ بندہ آتا تھا, وہ کہتا تھا مجھے سمٹمز ہے, تکلیف ہے, اس کو وہاں سے پرچی بنا کے ملتی تھی کہ خیرپور جاؤ, گیمز میں جا کے اپنا ٹیسٹ کراؤ. ایک غریب آدمی وہ کہاں جائے گا, کہاں خور خراب ہوگا, وہ وہیں سے بس میں بیٹھتا تھا, گھر جا کے سو جاتا تھا. وہ جتنے راستے میں اسپریڈ پھیلاتا آتا تھا, جتنا پھیلاتا جاتا تھا, اس کے ذمہ وار آپ ہیں, کیونکہ آپ سے اقدامات نہیں ہو رہے تھے. آپ تقریریں کرنے میں مصروف تھے یہاں پہ. آپ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بتانے میں آج بھی حالت دیکھ لیں, ایسے لگ رہا ہے کہ سر کہ یہ کے پی کی اسمبلی ہے, پنجاب کی اسمبلی ہے, آپ ہمیں لاہور کی چیزیں گنوا رہے ہیں. سر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز سیئنگ ہے, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نااہل لوگ ہیں, خراب لوگ ہیں, تو ان سے اپنا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ اور ان میں سے کوئی بھی حکومت کیا 12 سال سے بیٹھی ہے جس طرح آپ 12 سال سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں 12 سال کی پرفارمنس, کہاں 5 اور 7 سال کی پرفارمنس, کہاں 2 سال کی پرفارمنس؟ آپ کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں کسی سے. آپ کو تو اس وقت یہ حالات جو آپ بتاتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ باہر سے لوگ علاج کرا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ, آپ کو تو ان چیزوں پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. ایک این آئی سی وی ڈی سن کے گنوا کے 12 سال میں وہ ہم تنگ آ گئے. حالت ابھی 10-15 دن ہوئے ہیں سر, سکھر میں جا کے اسٹیبلش ہوا ہے, تو یہ آپ کی وجہ سے پھیلا ہے. لاڑکانہ میں ابھی آپ نے میرے خیال سے 20 دن ہوئے ہوں گے, وہاں پہ آپ نے ٹیسٹنگ سروس شروع کی ہے. پہلے کہاں تھی یہ چیزیں؟ یہ تو انیشلی آپ کو کرنا چاہیے تھا. پھر ہمیں میٹنگ میں یہ بتایا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کہ ہمارا اسٹاف کچھ تو ٹرینڈ نہیں ہے. اکوپمنٹ تو میں ابھی خرید لوں, مشینز بھی لے لوں, نہ اسٹاف ٹرینڈ ہے, نہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو سر یہ 12 سال میں کس کی غلطی ہے؟ اگر آپ نے 12 سال میں یہ لوگ صحیح ریگولر بھرتی کیے ہوتے, صحیح ٹریننگز کرائی ہوتی, سر آج بھی یہ حالت ہے. کوارٹرلی جو دوائیوں کے پیسے تالکا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو ملتے ہیں 30 سے 40 لاکھ, اس میں سے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 2 سے 4 لاکھ کی بھی دوائیاں وہاں نہیں پہنچتی. صرف ڈاکیومنٹس اور پیپرز پہ چل رہا ہے. ان حالات میں بھی آپ نے اپنا کاروبار دھندا نہیں چھوڑا. سر ڈی جی ہیلتھ کا پوچھیں, 20 گریڈ کا ڈی جی ہیلتھ بیٹھا تھا, اس کو ہٹا کے ایک 19 گریڈ کے کو یہاں پہ لگا دیا گیا. کوئی ذرا یہ بھی ہمیں بریف کریں کہ اس کو کتنے دینے تھے, کیا حساب کتاب تھا جو آپ کو اتنی مجبوری ہوئی چینج کرنے کی؟ سر ایسی وباؤں میں تو یہ کام چھوڑ دیں, ادھر بھی باز نہیں آ رہے. اچھا جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں سر کوئی کام نہیں, پیسے نہیں ہے. سر اریگیشن ڈپارٹمنٹ, کل بات ہوئی ہے سر, آپ کو یاسین واہ سر آپ کے کھیتوں میں آپ کے فصلوں تک پہنچتا ہے. سر اتنی بری حالت ہے, ڈی سلٹنگ کے لیے پیسے رکھے گئے نہیں ہے. پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہہ رہے وبا آ گئی ہے, پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. او بھائی, وبا اور اریگیشن کا کیا تعلق؟ تمہارا جو بجٹ تھا ریزرو, وہ بجٹ تم نے کدھر کیا؟ یہ تو اظہار بھائی نے بڑے کلیئرلی بتایا کہ یہ تو وہی پیسے جو آپ نے گھما کے, سر 2 لاکھ روپے پر یونین کاؤنسل انہوں نے نکالے کہ یہ ہم آپ کو ان کا راشن دیں گے. تو یہ تو وہی پیسے وہیں گھوم کے لگے جو آلریڈی پری ریزرو تھے بجٹ میں. نہیں تو چیز آپ نے کی نہیں. اچھا میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے اس میٹنگ میں پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ میسجز گردش میں ہیں کہ اتنے سارے پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے, یہ صحیح ہیں یا ایسے یہ بول رہے ہیں؟ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے بہت کچھ دیا ہے, چھوڑ دو اس بحث کو, ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں بہت کچھ ملا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے تو بڑا خوش ہوا کہ جب یہ حالات ہیں تو ہمیں تو واقعی کوئی کنسرن نہیں ہونی چاہیے. لیکن کہاں ہے وہ سب کچھ, کدھر یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ راشن, سر مقابلہ تھا کہ لاک ڈاؤن, بیماری سے لوگ مرے یا بھوک سے لوگ مرے. ہم نے ایگری کیا آنریبل چیف منسٹر صاحب سے کہ سر 15 دن مہینہ لوگ برداشت کر پائیں گے لاک ڈاؤن,
اس کے بعد گورنمنٹ کو ان کو کچھ دینا پڑے گا, پروویژن کرنی پڑیں گی. ڈیلی ویجز والے لوگ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہم راشن بانٹیں گے. سر پہلے فیز میں 68 بیگز پر یونین کاؤنسل, چھوڑ دیں ریسپیکٹو کہ وہ پولیٹیکل بیسس پہ بانٹے کیسے بانٹے. میں کہتا ہوں سارے صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کو ہی ملتے تب بھی بہت اچھا ہوتا. سر 68 بیگز ان اے یونین کاؤنسل جس کی منیمم پاپولیشن 12 سے 15 ہزار ہے, اس میں 1000 لوگ تو ہوں گے ڈیلی ویجز والے. اب 68 راشن بیگز آپ کس کو دیں گے؟ فیز 2 میں پھر آپ نے بھیجے 55 راشن بیگز, وہ آپ کس کو دیں گے؟ یہ مطلب یہ راشن ڈسٹریبیوشن تھی یا یہ لوگوں کا مذاق اڑانا تھا؟ 125 بیگ بانٹ کے 3 مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب پروویژنز پوری کر دی. سر اٹس اے فیلئر ایٹ بگیسٹ لیول. اور اس کا آپ نے حل یہ نکالا کہ آؤ اب بلیم شروع کر دیتے ہیں کہ جی لاہور میں 8 لاکھ کیس. لاہور کے کیسز سے ہمارا کیا لینا دینا؟ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں, آپ نے یہاں کیا کیا, آپ نے ہمیں کیا دیا, آپ نے سندھ کی عوام کو کیا دیا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سر ڈس فنکشنل, پیسے نہیں ہے, کہاں گئے؟ کووڈ آ گئی, کرونا آ گئی. سر یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے, آپ ہوم منسٹر ہیں سندھ کے. شکارپور میں یہ حالت ہے سر, کہہ رہے ہیں ریسورسز نہیں ہے پولیس کے پاس, 4 ڈیتھس ہوئی ہیں کرونا سے, 22 لوگ مرڈر ہوئے ہیں 2 مہینے میں. لا اینڈ آرڈر کی یہ حالت ہے. پوچھو, کویسچن کرو ہوم منسٹر سے, ہمیں پتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں. ادھر پوچھو لوکل ڈپارٹمنٹ سے, کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, سب کرونا میں لگا دیا. کدھر لگا دیا سر؟ خدا کا خوف کریں. یہ اس ماحول ہے کہ اس پہ بھی ہم بیٹھ کے یہ سیاست کریں اور اس طرح کی چیزوں میں آ جائیں. آپ اپنے لوکل ریسورسز سیدھے رکھیں, چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں. اور کس طرح کی یہ باتیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے, آپ اسکرین سے ہٹے ہی نہیں. آپ نے پریکٹیکلی کوئی عمل کیا ہو تو آپ وہ بتائیں. پچھلے انیشلی جو 2 مہینوں میں اسپریڈ ہو گیا, آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن کے جو پرکشنز نکل رہے ہیں وہ تو آپ نے سنبھالنے, آپ گورنمنٹ ہے, وہ آپ سے سنبھل نہیں رہے. ابھی تک آپ نے کوئی پیسے کسی چیز پہ یوٹیلائز نہیں کیے, اسی طرح کرپشن جاری ہے, اسی طرح ڈپارٹمنٹس کے دھندے چل رہے ہیں, اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ملک کرونا میں ہے, وار فوٹنگز پہ کام ہو رہے ہیں, جنگی حالات ہیں. تو سر میں اپنی تقریر وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف یہی چند چیزیں کہوں گا کہ جو پیرامیڈک سٹاف اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے, کام کر رہا ہے, ان کے لیے کوئی اسپیشل الاؤنس بھی رکھا جائے, جیسے پولیو ورکرز کو دیا جاتا تھا, ویکسینیٹرز کو دیا جاتا تھا, ان کو بھی دیا جائے, کیونکہ 100% اسٹرینتھ آج بھی ان لوگوں کی کام نہیں کر رہی. ہر ڈسٹرکٹ میں جہاں آپ نے جی ناظرین, سندھ اسمبلی اجلاس کی کاروائی جاری ہے. اسپیکر آغا سراج درانی جی صدارت ہیٹھ